السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم۔ ابتدائے کائنات سے لے کر آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا انسانیت کی مکمل رہنمائی کی خاطر اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں اور ہر امت میں جن انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا وہ اس زمانے اور اس امت کی زبان کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے والے تھے، تاکہ ان کی امت کے افراد کے ساتھ کسی طرح کا کوئی حجاب اور پردہ حائل نہ رہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء و رسول کے اندر ایسی صلاحیت عطیت فرمائی تھی جن کی بنیاد پر وہ درپیش ہر چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار تھے، اور اپنے دور اور زمانے کی آواز و پکار اور ضرورت کے پیش نظر وسائل کو اپنانے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور اپنا کر امت کو دکھایا اور ایک نمونہ پیش کیا کہ جب بھی جس چیز کی ضرورت محسوس ہو اسے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنانے میں کبھی اپنا قدم پیچھے نہ کیا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کی زندگی دیکھی جا سکتی ہے۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے تفصیل ذکر نہیں کی جا سکتی ہے۔ اب آتے ہیں مقصد اصلی کی طرف، چونکہ ہمیں جس موضوع پر قلم کو جنبش دینے کا حکم ہوا ہے وہ ہے مدارس اسلامیہ اور عصری تقاضے۔ تو اس بات میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ مدارس اسلامیہ اسلامی تعلیمات و اقدار کے حسین اور مضبوط قلعے ہیں۔ یہاں سے ہمیں مکمل دینی رہنمائی ملتی ہے، ہمارے تشخصات محفوظ ہیں۔ جب جب باطل طاقتوں نے ہماری شریعت پر آواز اٹھائی، مدارس نے دندانے شکن جوابات کے تیر برسائے۔ جب کبھی بھی کسی فتنے نے جنم لیا، مدارس کی طرف سے اسے کچل دیا گیا۔ مدارس اسلامیہ ہمارے لیے حسن حسین کا درجہ رکھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات مدارس اسلامیہ کے لیے یہ ہے کہ اس کی نسبت صفحہ نویر سے ملتی ہے۔ ان سب خصوصیات و امتیازات کے باوجود جب ہم مدارس کا موازنہ حالات سے کرتے ہیں تو معاملہ کچھ الگ ہی نظر آتا ہے، کیونکہ ہمارے مدارس میں مکمل دینی تعلیم ہی کا بندوبست ہے۔ اگر حالات کے مطابق تعلیم کا کہیں کوئی انتظام ہے تو وہ بھی 1-2 کتابوں تک ہی محدود ہے، جو بالکل ناقص اور ناکافی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے مدارس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ حالات سے مقابلہ اور حقیقی زندگی اور دنیاوی اسٹیج پر رائج تعلیم کی بھی سہولت مہیا ہو اور منظم طریقے سے ہو، تاکہ مدارس سے فراغت کے بعد ہمیں در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے۔ اور چونکہ مدارس اسلامیہ کی نسبت صفحہ نویر سے ملتی ہے، اور صفحہ نویر کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں تعلیم میں کسی طرح کی تفریق نہیں تھی، بلکہ حالات کے تقاضے کی بنیاد پر عمل درآمد ہوتا تھا، تاکہ دعوت و ارشاد میں دوسرے لوگوں سے تواصل اور روابط میں کسی طرح کی رکاوٹ نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ریاست مدینہ کے قیام کے بعد جب اسلام کو یہود سے معاملات زیادہ درپیش ہوئے، اور یہود کی زبان عبرانی تھی جو مسلمانوں کے لیے اجنبی زبان تھی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا، اور انہوں نے بہت جلد سیکھ بھی لیا۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دریافت کیا کہ یہاں مسلمان کتنے ہیں، مجھے لکھ کر دو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر دیا، جس سے پتہ چلا کہ علم الاحصاء اعداد و شمار کے علم کا آغاز دور نبی میں ہو چکا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں اس کے تقاضوں سے لیس ہونا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اس طرح کی بہت سی نتیجہ خیز مثالیں سیرت کی کتابوں میں مدفون ہیں، جن سے ہم تغافل برتے ہوئے ہیں اور جمود کے شکار ہیں۔ اس جمود کے لبادے کو ہمیں اپنے اوپر سے پھینکنا ہوگا اور اس سے باہر نکل کر کچھ کرنا ہوگا۔ تنگی وقت کی شکایت کی وجہ سے اب میں چند ان ضروری تقاضوں کو پیش کرتا ہوں جن کی آج کل کے مدارس میں منظم طریقے سے پڑھانا اور اضافہ دوران عالمیت و فضیلت کرنا ضروری ہے۔ چونکہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں جہاں ہمیں اپنی تعلیم و ترقی کے مراکز اور اس کا انتظام خود ہی کرنا ہے، اس لیے مندرجہ ذیل مشوروں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، وکالت کی تعلیم یا اس کی تیاری۔ نمبر 2، سول سروسز کی تیاری۔ نمبر 3، طب کی تیاری۔ نمبر 4، جرنلزم اور صحافت کی زبردست تیاری کا انتظام۔ نمبر 5، فارین زبان، کم از کم 2 زبان میں ماہر علماء کی تیاری بشمول عربی و انگریزی۔ باہر کی دنیا کو فارسی زبان جاننے والوں کی بھی اچھی تعداد میں ضرورت ہے۔ نمبر 6، حکومت کے قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے باکسنگ، گھوڑ سواری، تیر اندازی اور گن شوٹ کرنے کا طریقہ۔
नंबर 7, मदारिस के चार दीवारी के बाहर के हालात से तलबा को आगाह करना और उन्हें जहनी तौर पर तैयार करना। नंबर 8, आलमियत तक तलबा के लिए ग्रेजुएशन या कम अज कम हुकूमत के निसाब के मुताबिक तालीम का बंदोबस्त और इम्तहान दिलाकर सर्टिफिकेट फराहम कराना। नंबर 9, कंप्यूटर क्लासेस का मुकम्मल इंतजाम। इस तरह से बहुत से तकाजे हैं जिनको हमें आज के दौर के मदारिस में राइज व नाफिज करने की अशद ज़रूरत है। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अब हम आखिर में बरादर मोहम्मद आदिल खान नदवी और ऑल इंडिया तलबा मदारिस फोरम के सारे जिम्मेदार के ममनून व मशकूर हैं, जिन्होंने अख्तर को अपने स्टेज से कुछ बातें शेयर करने का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह ताला हमें अपने मकसद में कामयाबी नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।